السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، یہ آپ کی پری 9 کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ساتھ روز کا لیکچر یاد کرتے جائیں، اور جو بھی آپ کو ہوم ورک مل رہا ہے اسے سبجیکٹ نیم کے ساتھ، چیپٹر نیم کے ساتھ لازمی کے پی ایس کے پورٹل پر سینڈ کریں۔ یہاں پر ٹیچرز آپ کو چیک کر کے رسپانس بھی کر رہے ہیں۔ چلیں آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ قرآن مجید کی تدوین مطلب یہ قلمی شکل میں کس طرح محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا۔ تو اس کے حاصلات تعلم تھے جو ہم نے 2 پڑھ لیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے 3 قرآن مجید کے جمع و تدوین کے مراحل کے بارے میں جان سکیں۔ تو اس کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوگا۔ تو اس کا ایس ایل او جو ہے، جو حاصلات تعلم ہے اس کے ریلیٹڈ، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی تدوین کے طریقہ کار کا جائزہ لے سکیں۔ تو آج ہم اس حاصلات تعلم کو ریڈ کریں گے۔ چلیں سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کوشش کرتے کہ صحابہ کرام کو وہ آیات زبانی یاد ہو جاتی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام میں بھی یہ جذبہ بہت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تو وہ فوراً کوشش کرتے کہ اس کو زبانی یاد کر لیتے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ان قرآنی آیات کو لکھوانے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص اہتمام فرمایا تھا۔ اس دور میں چونکہ صفات اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو پتھر کی سلوں پر یا چمڑے پر یا کھجور کی چھالوں پر اور یا پھر اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر اسے لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح قرآن مجید کچھ صحابہ کرام نے زبانی بھی یاد کر لیا تھا، جو کہ مکمل حفظ ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ اسے قلمی شکل میں محفوظ بھی کر لیا جا چکا تھا۔ اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھروں کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ بچوں، یہ پیراگراف عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، اس کو آپ نے اپنی نوٹ بکس پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فی امان اللہ۔